بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو صوفیہ بلاگ۔ کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی؟ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں، اور امید ہے کہ آپ سب لوگ بھی خیریت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ آپ لوگ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اسی نیک دعا کے ساتھ میں آج کے ویڈیو کا آغاز کر رہی ہوں۔ تو یہ صبح کے ناشتے سے سٹارٹ ہے، اور آج 24 اگست ہے نا، اور سنڈے کا دن ہے۔ 24 اگست ہے، سنڈے کا دن ہے۔ تو آج ماشاءاللہ سے میری بیٹی کی 13 برتھ ڈے ہے، اور آج بہت اچھا دن ہے کہ خوشیوں والا دن ہے میری بیٹی کا، کیونکہ اس کی فرسٹ برتھ ڈے سیلیبریٹ کی تھی۔ جب سیلیبریٹ نہیں کی تھی تب میری ڈیورس کو بھی 2-3 مہینے ہی ہوئے تھے، اور یہ نا 3-4 مہینے ہوئے تھے۔ یہ 8 منتھ کی تھی جب میں وہاں سے آئی تھی نا۔ تو میں بہت دکھ میں تھی اور صدمے میں تھی، اور اپنی بہن کے گھر تھی، میرا سامان بھی وہاں پہ پڑا ہوا تھا۔ تو تب میرے جو بہنوئی ہیں، ایک میرے سے بڑی سسٹر جو ان کے ہسبینڈ ہیں مون بھائی، ان کو پیار سے ہم وسیم ہے ان کا نام، لیکن ان کو مون بھائی کہتے ہیں۔ تو میں تو ایسے ٹوٹی پھوٹی تھی کہ مجھے تو کسی چیز کا ہوش ہی نہیں تھا۔ تو وہ پھر کیک لے آئے تھے، بہت پیارا سا کیک لے کے آئے تھے وہ، اور انہوں نے میری بیٹی کی فرسٹ برتھ ڈے پہ وہ کیک کاٹا تھا، اور میں دکھوں سے بوجھل دل لیے ہوئے تھی نا، ایسے ٹوٹی پھوٹی کہ مجھے اپنی کوئی ہوش ہی نہیں تھی۔ اور میں اتنے دکھ میں تھی، کرب میں تھی کہ میری بیٹی کی پہلی برتھ ڈے تھی، اور نہ وہ اپنے باپ کے ساتھ نہیں تھی، اپنے گھر میں نہیں تھی۔ پھر اس کے بعد وہ برتھ ڈے تھی، اس کے بعد میری زندگی ایسی گزری جیسے ایک طوفان میں کھڑے ہوئے اکیلی بے بس مجبور لڑکی کی نہیں ہوتی، ویسی زندگی میری گزری۔ بہت دکھوں بھری میری زندگی گزری، اتنی دکھوں بھری زندگی گزری کہ چھوٹی سی عمر میں چھوٹی سی بچی کے ساتھ میں نے بہت دکھ سہے، اتنے دکھ سہے کہ میں بیان نہیں کر سکتی۔ میں نے کیسے کیسے لوگوں کو دیکھا، کیسے کیسے میں نے چیزوں کو فیس کیا، اپنوں کے رویے سب کو میں نے دیکھا نا۔ تو اس انسان کے لیے، اور جس کے لیے میں نے سب کے آگے ڈٹ کے میں نے نا اس سے شادی کی تھی۔ شاید میں نے آپ کو بتایا ہو پہلے کہ میری لو میرج تھی، میری لو میرج بھی تھی اور ارینج میرج بھی تھی۔ ہم بہت اچھے، بہت خوش تھے آپس میں نا، کوئی لڑائی جھگڑے نہیں تھے ہمارے۔ لیکن جو ہوتے ہیں نا دشمن ہوتے ہیں، جو نہیں آپ کو خوش دیکھ سکتے، جو نہیں راضی ہوتے اس چیز سے، وہ ہمیشہ دشمن ہی رہتے ہیں، وہ کبھی آپ کو ہنستا کھیلتا نہیں رہنے دیتے نا۔ تو زندگی بہت مشکل گزاری میں نے، اتنی مشکل گزاری، اللہ تعالیٰ کسی دشمن پہ بھی یہ بوجھ نہ ڈالے۔ تو میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی کہ شادیاں بہت سوچ سمجھ کے کریں، یہ نہیں کہ بس ظاہر دیکھ لیا، لڑکا دیکھ لیا کہ لڑکا اچھا ہے تو اس سے شادی کر لی۔ جو ہم ایسے شادیاں کرتے ہیں نا، وہ ان کے ماں باپ فیملی ہمیں دل سے کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کرتے نا، قبول نہیں کرتے۔ تو پھر یہ تھا کہ نا، یہ رات کے 11 بجے کا ٹائم تھا جب اس کی 13ویں برتھ ڈے تھی میری بیٹی کی۔ اس کے باپ نے کہا کہ میں آ رہا ہوں نا ریبا کے لیے کیک لے کے میں آ رہا ہوں۔ تو مجھے اس کے اوپر لکھا ہوا تھا ریبا ہیپی برتھ ڈے۔ یہ وہ بیٹھا ہوا ہے جو میری بیٹی کی 13ویں اور پہلی برتھ ڈے میں نا اس کا باپ تھا اس کے ساتھ، اور وہ بہت خوشی سے اور دل سے وہ لے کے آیا تھا کیک نا۔ مجھے بہت خوشی ہوئی، میری بیٹی ایسے دیکھی کیسے بیٹھی ہوئی ہے، ایسے باپ کے ساتھ ایسے بیٹھی ہوئی ہے جیسے انجان ہے۔ وہ اتنی فری نہیں ہے اس سے نا، کہتی ماما مجھے اب بابا والی فیلنگ نہیں آتی، میرا وہ ٹائم جو میں ان کے ساتھ میں گزارنا چاہتی تھی، جب میں ان کے گلے لگنا چاہتی تھی، جب مجھے باپ کی ہر چیز میں اپنا باپ ڈھونڈتی تھی، مجھے اب وہ فیلنگ نہیں آتی۔ میری بیٹی نے باپ کے بنا زندگی گزاری ہے، اور میں نے بہت مشکل سے اپنی بیٹی کو پالا ہے، بہت مشکل سے۔ اور اب جا کے میں اتنے سالوں بعد میری زندگی کے 12 سال گزر گئے اکیلے، اور 13 سال کی یہ ہو گئی، اور میں نے اکیلے اسٹرگل کر کے اب الحمدللہ میری اپنی چھت ہے،
اور میں اپنی چھت میں رہتی ہوں، اپنی جنت میں رہتی ہوں، اپنے گھر میں رہتی ہوں۔ پہلے میں اپنے بھائی اور امی کے پاس رہتی تھی، اور یہ تھوڑی دیر ہی ہوئی ہے جب میں آ گئی ہوں نا وہاں سے، بھائی کی شادی کی اور پھر میں آ گئی۔ تو زندگی نا اب جا کے کہیں تھوڑی سکون سے ہوئی ہے، لیکن بس تھوڑے سے مالی حالات نہیں ٹھیک نا، تو اللہ تعالیٰ میرے یہ حالات بھی ٹھیک ہے الحمدللہ، بہت سو سے بہتر ہوں کسی اپنے گھر بیٹھے اپنا چاہے بہت اچھا نہ صحیح، لیکن الحمدللہ کھا کے سوتی ہوں۔ تو نا اسی لیے میں نے اپنا یوٹیوب چینل میں نے بنایا ہے نا، کہ میں کسی کی محتاج نہ ہوں، مجھے جابس نہ کرنی پڑے، باہر نہ جانا پڑے، میں اپنی بیٹی کے سر پہ، باپ تو پہلے ہی نہیں تو میں اپنی بیٹی کے سر پہ رہ کے اس کی تربیت کروں، پرورش کروں۔ اللہ تعالیٰ میری بیٹی کے لیے یہ سال خوشیوں بھرا لے کے آئے اور اس کے بہت اچھے نصیب کرے، بہت اچھی قسمت کرے۔ لیکن بہت باپ باپ ہی ہوتا ہے، جیسا بھی ہے وہ ہے تو اچھا، لیکن بس وہ اب ہمارا نہیں رہا نا، وہ کسی اور کا بھی باپ ہے، اس کے 3 بچے ہیں، 2 بیٹیاں ایک بیٹا ہے، جہاں پہ اس کے گھر والے جاتے تھے اس کی شادی کر دی، اور وہ اپنی لائف میں آگے بڑھ چکا ہے، بہت عرصے سے بڑھ چکا ہے، جس کے لیے انہوں نے مجھے چھڑوایا اور جس سے شادی کی، بے جوڑ سی شادی کی۔ ہمارا کپل بہت پرفیکٹ تھا، اور وہ اس کے ساتھ ایسے لگتی ہے جیسے اس کی ماں ہوتی ہے، اور وہ اب کیا ملا کسی کا گھر برباد کر کے، میری زندگی برباد کر کے۔ کوئی مجھے ویسا تو نہیں نہ مل سکتا، میری بیٹی کو ویسا باپ تو نہیں نہ مل سکتا۔ تو یہ بھی میں نے کہا بیٹا آپ کی برتھ ڈے ہے تو کیا بناؤں آج نا، تو پھر میں نے بیف پلاؤ بنایا۔ وہ تو برتھ ڈے کا کیک کاٹ کے 12 بجے چلا گیا تھا نا، تو یہ دن کے ٹائم کا ہے نا، وہ سیٹرڈے کی نائٹ کو آیا تھا، کیونکہ 12 بجے ڈیٹ چینج ہو جاتی ہے نا، تو تب وہ کیک کاٹ کے چلا گیا تھا، میرا بھانجا بھی آ گیا تھا۔ پھر یہ نیکسٹ ڈے سنڈے کو تھا نا، تو میں نے کہا بیٹا آپ نے کیا کھانا ہے، کہ آپ کے لیے کیا بناؤں، تو بیف پڑا ہوا تھا، تو کہتی ماما بیف پلاؤ بنا لو۔ تو پھر میں نے بیف پلاؤ بنایا، کہ میں اپنی بیٹی کی برتھ ڈے کو ویسے ہی، ہم دونوں کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہم ایسے ہی سیلیبریٹ کرتے ہیں، نہ کبھی ہم نے ایسے کیک کاٹے، نہ کچھ بھی نہیں، بس کچھ لے دیا بیٹی کو، اور بس ایسے ہی الحمدللہ۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ تعالیٰ جس حال میں بھی رکھے، اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے اور خوش رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہر کسی کی حاسدوں کی بری اور بد نظر سے محفوظ رکھے۔ یہ پلاؤ بہت مزے کا بنا تھا، اور میں نے دل سے بنایا تھا کہ میری بیٹی کی برتھ ڈے ہے۔ تو یہ نا بارش ہوئی، یہ تو بہت، میں نے کہا آپ سے میں باہر کا ویو شیئر کر دوں۔ یہ ہمارے سامنے نا اوپر والا فلور ہے نا، تو سامنے سوسائٹی بن رہی ہے، یہ بہت اچھی سوسائٹی بن رہی ہے، تو نا یہاں پہ بھینسیں وغیرہ چل رہی تھی، اور بہت اچھا لگ رہا تھا، ٹھنڈا ٹھنڈا موسم، الحمدللہ کل سے بہت اچھا موسم ہو گیا، ٹھنڈا، بارشیں ہو رہی ہیں، اور بہت اچھا موسم ہے۔ رات کو بھی بارش ہوئی، اور میں نے اللہ سے ڈھیروں ڈھیر دعا کی کہ اللہ پاک یہ بارش ہمارے لیے رحمت کی لے کے آنا، اور اچھی یہ بارش ہو ہمارے لیے، بہت اچھی اور مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور خوشیاں لے کے آئے زندگی میں نا۔ تو میری آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہوتی ہے کہ اگر آپ میرے چینل پہ نہیں ہیں تو میری ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور میری ویڈیو کو شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں پلیز۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میری میں ہوں تو میں پہلے ہی بہت اکیلی ہوں، لیکن میں جو مالی ضرورتیں ہوتی ہیں نا، میری بیٹی بڑی ہو رہی ہے، اس کی بہت زیادہ ضرورتیں ہیں، میں جب وہ پوری نہیں کر سکتی نا، الحمدللہ اللہ کا شکر، بڑی صابر بچی ہے، مان جاتی ہے، لیکن یہ کہ میں کرنا چاہتی ہوں، سب کچھ کرنا چاہتی ہوں، آگے آگے زندگی میں بہت سی چیزوں کی ضرورت ہے جو کہ میں نے کرنا ہے، اس کے لیے سب کچھ میں نے ہی کرنا ہے۔ تو پلیز میری اس مشن میں میرا آپ لوگ ساتھ دیں، آپ لوگوں کی مجھے سپورٹ کی، ہیلپ کی بہت ضرورت ہے، تاکہ میں نا اپنی بیٹی کو اچھی لائف دے سکوں۔ میری تو گزر گئی جیسی بھی گزر گئی، لیکن میں اب اس کے لیے اچھا کرنا چاہتی ہوں، بہت اچھی زندگی میں اس کو دینا چاہتی ہوں۔ الحمدللہ اللہ نے مجھے اپنی چھت دے دی ہے، اللہ تعالیٰ سب بے گھروں کو اپنا گھر دے، اور سب کو حق حلال کا کھلا رزق دے۔
اور ہمیشہ آپ لوگ ہنستے مسکراتے رہیں اور خوشیاں بانٹتے رہیں، اور ہمیشہ اپنے بہن بھائیوں کا، اپنے عزیزوں کا، رشتہ داروں کا بہت ڈھیر سارا خیال رکھا کریں۔ اور کسی کو نا، جو میرے ویڈیوز دیکھتے ہیں نا، جو کہتے ہیں کہ میں ایسی باتیں کرتی ہوں، میں کسی سے مانگ تھوڑی رہی ہوں۔ اگر جس کو کتنی تکلیف ہوتی ہے نا میری ایسی باتوں سے، یا میں ٹک ٹاک بھی بنا رہی ہوں تو اس سے بھی تکلیف ہوتی ہے نا، اتنی تکلیف ہوتی ہے نا مجھے تو میرے گھر کا خرچہ اٹھا لے وہ، اتنی میری تکلیف ہوتی ہے۔ بات تو تب ہے نا کہ انسان اگلے بندے کا بوجھ بانٹے، باتیں تو سبھی کو کرنی آ جاتی ہیں میں لوگوں سے، کہتے ہیں کہ میں لوگوں سے مانگ رہی ہوں یہ وہ، میں نے کب آپ لوگوں سے مانگا؟ کبھی میں نے کسی سے مانگا؟ آپ لوگ کوئی ایک بندہ بھی مجھے بتا دے کہ میں نے آپ لوگوں سے مانگا ہو؟ تو جن جن کو میں کہہ رہی ہوں ان کو بہت اچھی طرح پتہ ہے، جن کو تکلیف ہوتی ہے نا میں میری ویڈیو نہ دیکھا کریں۔ اللہ کرے ایسے حالات کسی پہ نہ آئیں، اور اگر کسی جو مجھے کہتے ہیں نا اگر ان پہ آئے نا تو پھر پتہ چلے گا کہ دکھ کیا ہوتے ہیں۔ اور ایک لڑکی کو کے لیے اپنی زندگی کو ایسے کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے، اس کو سب کچھ ہینڈل کرنا۔ میں نے مردوں کی طرح زندگی گزاری ہے ایک شیر بن کے، میں شیر باپ کی شیرنی بیٹی تھی، اور میں ابھی تک ایسی ہوں الحمدللہ۔ نہ میں نے کسی سے ریلیشن رکھے ہیں، نہ میں نے کسی سے دوستیاں کی ہیں۔ اگر میں نے شادی کرنی ہوتی میں بہت پہلے کر چکی ہوتی۔ مجھے الحمدللہ نماز پڑھتی ہوں اور مجھے اللہ تعالیٰ کا بہت خوف ہے، میں ایسے برے کام نہیں کرتی، نہ میں کسی سے دوستیاں کرتی ہوں، نہ میں کسی سے فرینڈ شپ کرتی ہوں۔ کروں گی تو جو اگر کروں گی تو وہ کوئی مرد کا بچہ ہوگا نا جو اس لائق ہوگا، جو میرے گھر کو سپورٹ کرے گا، میری بیٹی کو بیٹی سمجھے گا، اس مرد کے بچے سے شادی کروں گی۔ اگر کروں گی نہیں تو میں ایسے ہی اپنی لائف میں گزار دوں گی۔ اور جن کو تکلیف